توجہ فرمائیں جی، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42، آیت نمبر 43، آیت نمبر 44، 45، 46 اور 47 کا ترجمہ ذکر فرمایا ہے، اور ماقبل درس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی جاندار چیز ہے، وہ چاہے انسان ہے، وہ چاہے حیوان ہے، یا فضا کے اندر اڑنے والے پرندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کل مخلوقات کم و بیش 18,000 جو ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان تمام کا رزق کا بندوبست وہ کس کے ذمے ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا حشر بھی جب قیامت کے دن ہوگا تو ان تمام کو کیا کیا جائے گا؟ وہاں پہ اکٹھا بھی کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ہے پرندے تو صبح اٹھ کے چہچہاتے ہیں، تو اپنی چہچہاہٹ میں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، سورۃ النور کی آیت فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ دیکھیں، الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کائنات کے اندر آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ والطیر الصافات جو پرندے ہیں، فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، تمام چیزیں جو ہیں وہ حمد و ثنا کس کی بیان کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ مشرکین مکہ اتنے جاہل ہیں اور اتنی ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، فرمایا کہ کذبوا بآیاتنا، جب آپ ان کو مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ تمام کائنات کو جب رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو کائنات کے تمام امور میں تصرف بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کی ذات کا۔ تو وہ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ سمن و بکمن، گنگے ہو جاتے ہیں اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ محمد آپ نیا مسئلہ لے کے آ گئے ہو۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ تمام کاموں کے اندر، بیٹیاں بیٹے دینے میں، حاجتوں کو دور کرنے میں، مشکلوں کو دور کرنے میں، پریشانیوں کو دور کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اگر ہم یہ مان لیں کہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ہی ذات ہے، تو پھر یہ جو ہمارے آباء و اجداد نے 360 بت تراشے ہوئے ہیں، پتھروں کے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ کس کام کی؟ ان کا بھی تو کوئی کام ہے نا، یہ بھی تو کچھ کرتے ہیں نا۔ تو آپ نے تمام کی نفی فرما دی، تو ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ما وجدنا علیہا آبانا، آپ تو نیا مسئلہ لے کے آگے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اس پر نہیں تھے۔ تو انہوں نے جھٹلایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق ہم بھیجتے رہے کئی جماعتوں کی طرف، کئی امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے بھی۔ کیا بھیجتے رہے؟ پہلی امتوں کے اندر جب معمول کے مطابق نبی آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہر بستی کی طرف، ہر قوم کی طرف یا شہر کی طرف، قریہ کی طرف جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے، تو تمام انبیاء نے آ کے ایک ہی دعوت دی قوم کو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم والو، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنج شکر نہیں۔ فرمایا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم والو، جو اللہ نے تمہیں یہ جبین نیاز دی ہے، اس پیشانی کو جھکانا ہے تو صرف کس کے در پہ؟ اللہ کے در پہ جھکانا ہے۔ لیکن ان قوم والوں نے ٹٹھا کیا، مذاق کیا، نبیوں کو جھٹلایا، مانا نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے پکڑا ان کو تنگ دستی کے ساتھ، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ اس تکلیف کے اندر
اور اس تنگ دستی کے اندر گڑ گڑائیں۔ فرمایا کہ پہلی امتوں کی طرف بھی عذاب آئے تھے، انہوں نے جب نبیوں کو جھٹلایا تو ہم نے سب سے پہلے کیا عذاب ان کے اوپر نازل کیا؟ تنگ دستی کا۔ قحط پڑ گیا، ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، شاید کہ وہ اس مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کر جائیں۔ لیکن فرمایا وَالضَّرَّاءِ، تنگ دستی بھی آئی ان کے اوپر اور تکلیفیں بھی آئیں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ کہتے تھے شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ میری طرف لوٹ کر آئے نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ماں قبل میں آگے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں آئے، ان کے دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی تھی۔ تو جب انسان کے دل کے اوپر مہر جباریت لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا جی، گناہ کا کام غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا زنگ لگ جاتا ہے، اس کا نقطہ لگتا ہے۔ جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر دوبارہ لگ جاتا ہے۔ تو اگر تو وہ انسان اس گناہ کی توبہ کر لے یا کوئی نیکی کر لے تو وہ زنگ اس نیکی کے ذریعے اللہ اس کو ختم فرما دیتے ہیں، لیکن وہ اگر گناہوں پہ اصرار کرتا رہے، فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے، سورۃ النساء کی آیت، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ فرمایا کہ میں اللہ کے اوپر یہ لازم ہے، انما التوبۃ علی اللہ، میں اللہ کے اوپر لازم ہے کہ جو آدمی توبہ کر لیتا ہے نا، یعملون السوء بجہالۃ، جو اس نے کوئی غلطی کی نادانی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رجوع فرماتے ہیں۔ تو جب رجوع ہوتا ہے تو سورۃ الفرقان میں 19ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے اپنے دل والا برتن میں اللہ کے سامنے کرتا ہے، میرا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو فرمایا میں صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہوں۔ تو یہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فرمایا کہ جو گناہوں سے معافی مانگ لے، یہ میں اللہ کے اوپر لازم ہے کہ میں توبہ کو قبول فرما کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں پہ مہر جباریت لگ جائے، فرمایا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے اب حق کو قبول کرنا نہیں ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو جہنم کی ڈراوے سنائیں، وعیدیں سنائیں، بتاتے رہیں، فرمایا لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ تو فرمایا کہ فلولا اذ جاءہم بأسنا، پس کیوں نہیں جب آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا، وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہمارا عذاب آیا ان کے پاس، تنگ دستی آئی، تو کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے، ولیکن کست قلوبہم، فرمایا اس وجہ کہ کست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ دیکھیں جب انسان کا دل سخت ہو جائے نا، تو فرمایا کہ دل سخت جب ہو جائے تو پھر اس کے سامنے آپ جتنی مرضی دلائل کے ساتھ آپ اس کو مسئلہ سمجھاؤ، منوا لو، وہ نہیں آپ کی بات مانے گا۔ صرف کس کی وجہ سے؟ اس کا دل سخت ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے اب اللہ تعالیٰ اس کو انابت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی جب تک تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے، کیونکہ ہدایت کا کنٹرول یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر حتیٰ کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا کہ میرا پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ہدایت پہ لے آئیں، تو یہ ہدایت کا خزانہ جو ہے یہ صرف کس کے پاس ہے؟ میں اللہ کے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، من الشرک والمعاصی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من الشرک والمعاصی، کہ جو شرک کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے تو شیطان کیا کہتا تھا؟ بہت اچھے آپ کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ آپ دیکھیں نیکی والا جو کام ہے نا، اس کو کرنے میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، ہمیں دل میں خیالات آتے ہیں، وسواس آتے ہیں، یار کیسے کریں گے، کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے 20 تراویحیں، اتنی 20 تراویحیں کیسے کھڑے ہو گیا، ہم سے تو پڑھی نہیں جانی، ہم سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، تو یہ کیسے کریں گے؟ تو یہ شیطان نہ وسواس ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان جو ہے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے، جو وہ برے اعمال کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے آپ بہت سوہنے کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دربار کے اندر وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ آپ بہت اچھے کام کریں۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے کھول دیے ان کے اوپر دروازے ہر چیز کے، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جو وہ اکڑنے لگے، بما اوتوا، بسبب اس کے جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم نے پکڑا ان کو اچانک، فاذا هم مبلسون، تو فوراً وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو دیکھیں جب انسان ہٹ درمی کر کے ضد کر کے مسئلے کو نہیں نہ مانتا، اس کو سمجھا کے مسئلہ بیان کر کے توحید کے دلائل بیان فرما دے، آپ اس کے سامنے وہ نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کی رسی کو جو لمبا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فتحنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کھول دیتے ہیں ان کے اوپر دروازے ہر ایک چیز کے، ہم اس کو فراوانی سے رزق دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی لیے انگریز جو ہیں، کچھ لوگ ہمارا جو لبرل قسم کا طبقہ ہے نا، وہ ان سے متاثر ہو کے تو اس وجہ سے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے؟ غریب ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں نہ فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دل پہ مہر جباریت لگ جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس فراوانی ہے، سب کچھ ہے، جو چیز وہ چاہیں ان کو میسر ہوتی ہے، ان کے پاس مہیا ہوتی ہے۔ تو ایک مومن ہو، اس کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہوتی، تو ان سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے بہت قریب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم کافروں کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ دروازوں کو کھول دینا، ہر چیز کا مل جانا، فرمایا کہ یہ اس بات کی شرط نہیں ہے اور اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا عقبہ بن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت اللہ یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے کسی آدمی کو دنیا کے اندر علی معاصی، اس کی نافرمانیوں پر، تو ما یحب، جو وہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو وہ عطا فرما دیتے ہیں جو وہ پسند کرتا ہے۔ جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، وہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مہلت۔ ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، فلما نسوا ما ذکروا به۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی دنیا کے اندر جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ حاصل کروا دیتے ہیں۔ ایک انسان ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں دربار پہ میں گیا، مجھے وہاں سے میں نے ان سے حاجت طلب کی، وہاں سے میری حاجت پوری ہو گئی، میں نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مشکل رکھی، میری مشکل کو انہوں نے حل کر دیا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ دلوا دیتے ہیں۔
دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس بابے نے دیا، یہ دربار والے نے دیا، یہ بڑی کرنی والا ہے. تو فرمایا یہ کس لیے اللہ تعالیٰ دلواتے ہیں؟ استدراج، اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں. کہاں تک جائے گا تو دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو وہ پہلی قومیں تھیں ہم نے ان کے اوپر جب دروازے کھول دیے، حتی اذا فارحوا، تو وہ اکڑنے لگے، اکڑ کر چلنے لگے. جو ہمارے اوپر تو اللہ راضی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی گناہ ہوتا تو ہمارے پاس اتنی فراوانی نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ حیرت زدہ رہ گئے اور یہ کہنے لگے ہائے یہ کیسا عذاب ہمارے اوپر آ گیا، ہمارے پاس تو بہت ساری فراوانی تو مال و دولت تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، آیا کہ یہ جو مال تیرے پاس ہے، دولت تیرے پاس ہے، جن کو تو گن گن کے رکھتا ہے، فرمایا کیا یہ تجھے ہمیشہ کے لیے بچا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تمہیں نہیں بچا سکے گا. اگر تجھے کام آئیں گے تو وہ تیرے نیک اعمال کام آئیں گے، اگر تجھے کام آئے گا تو وہ تیرا عقیدہ صحیح جو توحید والا عقیدہ ہوگا جن کی نبیوں نے دعوت دی وہ کام آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاٹ دی گئیں جڑیں ان لوگوں کی، ان قوموں کی، ظالموں جنہوں نے ظلم کیا. والحمد للہ رب العالمین، تو ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں تمام اذیتوں میں خوشیوں میں اس اللہ کی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کو کیا کرنے والا ہے جی؟ پالنے والا ہے. رب کہتے ہیں ربا یا ربو سے، اس کا مطلب ہے تربیت کرنا. تو بندہ اپنے بندے کو اس کے حساب کے مطابق کیا کرتا ہے؟ جوں جوں بڑھاتا ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں بیان کرتے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. تو آپ دیکھیں پہلی قومیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. فرعون کو سمجھایا، سارا مسئلہ سمجھایا، لیکن اس کے پاس جاہ و جلال تھا، بادشاہ تھی، سب کچھ تھا. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا، نہیں مانا، اللہ نے پانی کے اندر غرق کر دیا. نمرود تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ رکھا، سارا کچھ کیا، تو فرمایا کہ اس نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی قومیں وہ گزر گئیں، طاقت والی جو ہاتھ سے ایک درخت کو کھیڑ دیا کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ، میں نے ان کی جڑیں ہی کاٹ دی. دیکھیں ان کی آپ کو نسل نہیں ملے گی. ان کا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے تھے نعوذ باللہ ان شانئک ھو الابتر، آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ دم کٹا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ کا نام قیامت کے دن تک دنیا لیتی رہے گی. لیکن ان کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، آج تک ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اگر لیتا بھی ہے تو برائی کے اندر. ابو جہل تھا، اس کو ابو الحکم کہتے تھے. فرمایا کہ اب جب آپ کی تکذیب کی ہے تو ابو الحکم نہیں رہا، یہ ابو جہل ہو گیا، یہ جاہلوں کا باپ ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی جڑیں کاٹ ڈالیں. اور آگے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر لے جائے اللہ تمہارے کان، وَأَبْصَارَكُمْ اور تمہاری آنکھیں، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ اور مہر لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر، تو من الہ غیر اللہ، کون سا معبود ہے جو لے ان چیزوں کو تمہارے پاس؟ اگر اللہ کی ذات تمہارے کان لے جائے، تمہاری آنکھیں لے جائے، تو کوئی ہے معبود اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ چیزیں واپس لٹا دے؟ مجھے بتا دو. دنیا کے اندر تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سب کچھ کرنے والے ہیں، یہ بڑی کرنی والی سرکاریں ہیں. تو فرمایا کہ یہ تمہیں کان دلوا سکتے ہیں، آنکھیں دلوا سکتے ہیں؟ فرمایا یہ تو ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی بنا سکتے نہیں. اور فرمایا انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، ہم تو ہر وقت کھول کھول کر آیات کو بیان فرماتے رہتے ہیں، دلائل توحید کے، ثم هم یصدفون، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں.
قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، فرما دیجئے آیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا چیخ قیامت، حل یہلکو نہیں برباد کیا جائے گا الا القوم الظالمون مگر ظالم قوم کو۔ فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب اچانک آئے گا، قیامت کا دن جب برپا ہوگا تو اس وقت تمام معاملات ختم ہو جائیں گے، اس وقت مہلت بھی نہیں ہوگی، کوئی اعمال بھی کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت صرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عدالت لگے گی اور میری عدالت کے اندر تمام کا حساب ہوگا، اس کے اندر جو پاس ہوگا تو اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، اس کے اندر جو فیل ہو گیا، اس کے اندر جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، جس کے عقائد شرکیہ ہوئے، جس کے اعمال شرکیہ ہوئے، فرمایا کہ اس کی بخشش کوئی یہ تمہارے بابے فرمایا کوئی بھی نہیں بخشش کر سکے گا، بشرط یہ کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، پھر آپ کی قرآن آپ پڑھتے ہوں، اس کو سمجھتے ہوں، تو یہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا وہاں پہ۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں آپ بخشائیں، آپ کو جنت کا ٹکٹ یہاں پہ دے دیتے ہیں، حالانکہ خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ یہ کام نہیں آئیں گے، یا کام آپ کے صرف نیک اعمال آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقائد کو درست فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو ہمارے اندر شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔